ایران نے 2 F-35 سمیت امریکہ کے 5 جدید لڑاکا طیارے مار گرائے۔ ایرانی میڈیا کا F-35 کے پائلٹ کو تحویل میں لینے کا دعویٰ، پائلٹ کی تلاش کا امریکی مشن ناکام۔ ایران نے کویت میں آئل ریفائنری اور عرب امارات میں گیس پلانٹ کو نشانہ بنا دیا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں ریڈار سسٹمز اور بحری آلات تباہ۔ اسرائیل میں بھی فوجی اور دفاعی اہداف پر کامیاب حملے کیے گئے۔ تل ابیب میں موساد کا مرکزی ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ۔ ایرانی میڈیا نے ممکنہ نشانہ بنائے جانے والے خلیج کے بڑے اوپلوں کی فہرست جاری کر دی۔ ایران نے امریکہ کی 48 گھنٹوں کی جنگ بندی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکہ نے ثالثوں کے ذریعے ایران کو جنگ بندی کی پیشکش کی تھی۔ ایران نے جواب دیا کہ جنگ بندی کی پیشکش تحریری طور پر کی جائے۔ ہم آسانی سے آبنائے ہرمز کو کھول سکتے ہیں، ٹرمپ کا ایک اور مضحکہ خیز دعویٰ۔ بڑکی ماری کہ آسانی سے آبنائے ہرمز سے تیل لے سکتے ہیں، دولت بھی کما سکتے ہیں۔ ٹرمپ کئی بار نیٹو، چین، فرانس، برطانیہ سمیت کئی ممالک سے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے مدد کی اپیل کر چکے ہیں۔ کسی ملک نے تعاون کی یقین دہانی نہیں کرائی۔ امریکی صدر بار بار کہتے ہیں امریکہ آبنائے ہرمز سے آئل نہیں لیتا، جو لیتا ہے وہ خود آبنائے ہرمز کھلوائے، اور کچھ ہی دیر بعد یو ٹرن لے کر طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی قوم کو پتھر کے دور میں واپس بھیجنے کی دھمکی جنگ جرم کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر کی دھمکیوں پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام۔ ایکس پیغام میں لکھا، یہی سوال میں نے اپنے فن لینڈ کے ہم منصب سے کیا، جو ایک ماہر قانون ہے۔ تنبیہ کی کہ تاریخ ان سے بھری پڑی ہے جنہوں نے مجرمان کے سامنے خاموشی اختیار کی اور بھاری قیمت چکائی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا جھوٹ پھر بے نقاب۔ امریکی انٹیلیجنس نے ایران کی عسکری صلاحیت ختم کرنے کے ٹرمپ کے دعوے کو غلط قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے تقریباً نصف میزائل لانچرز اب بھی محفوظ ہیں۔ ایران اب بھی خطے میں بڑے پیمانے پر اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ CNN رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایران کے ڈرون صلاحیت کا تقریباً 50% حصہ اب بھی برقرار ہے۔ ساحلی دفاعی کروز میزائلوں کی بڑی تعداد بھی محفوظ ہے۔ یہ میزائل آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو خطرے میں ڈالنے کی ہم صلاحیت رکھتا ہے۔ رجیم چینج کا خواب ادھورا، امریکی مشن اب لاپتہ پائلٹوں کی تلاش تک محدود ہو گیا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا امریکہ کو طنز، ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا، امریکہ ایران کو 37 بار شکست دینے کے دعوے کر چکا ہے۔ رجیم چینج کے دعوے تبدیل ہو کر کوئی میرے پائلٹ کو بچا سکتا ہے کی پکار بن چکے ہیں۔ سلامتی کونسل میں امریکہ اور اتحادی عرب ممالک کی شرمناک رسوائی۔ روس، چین اور فرانس کے ویٹو کی دھمکی پر آبنائے ہرمز میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی قرارداد واپس لینا پڑی۔ بحرین کی قرارداد میں جہازوں کے تحفظ کے لیے آبنائے ہرمز میں ایران کے خلاف فوجی اقدام کی تجویز دی گئی تھی۔ تینوں بڑی طاقتوں نے موقف اختیار کیا کہ وہ قرارداد میں لفظ طاقت کے استعمال کے مخالف ہیں۔ وزیر اعظم کا پیٹرول پر لیوی میں 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان، پیٹرول کی قیمت 378 روپے ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے دنیا کی طاقتور معیشتوں کی کمر توڑ دی۔ توانائی کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے سے پاکستان بھی بہت متاثر ہوا۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے لوگوں کی مشکلات بڑھی ہیں۔ جانتا ہوں کہ پاکستان میں عام آدمی کس طرح گزر بسر کر رہا ہے۔ کوشش کی عوامی مشکلات کو کم کرنے کے لیے محدود قومی وسائل کو استعمال کیا جائے۔ اسلام آباد میں تمام سرکاری ٹرانسپورٹ 1 ماہ کے لیے مفت۔ پنجاب میں شہریوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ کا اعلان۔ سندھ میں ٹرانسپورٹ کے کرائے نہیں بڑھیں گے۔ چاروں صوبوں کے بائیک مالکان کو 2000 روپے ملیں گے۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ پر فی لیٹر 100 روپے کی سبسڈی۔ ٹرک اور گڈ ٹرانسپورٹ کو فیول پر 17000 روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعظم کی طرف سے ریلوے مسافروں کے لیے بڑا ریلیف۔ ریلویز کو کسی بھی کلاس کا کرایہ بڑھانے سے منع کر دیا۔ تاجر برادری کی سہولت کے لیے فریٹ ٹرینوں کے کرایوں میں بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر ریلوے نے کہا، وزیر اعظم نے مشکل وقت میں مسافروں کے دل جیت لیے۔ ڈیری فارمر کا دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 174 روپے اضافے کا مطالبہ۔ صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کا وزیر اعظم کو خط، کہا دودھ کی فی لیٹر قیمت 414 روپے کی جائے۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے بھاری نقصان برداشت ہو رہا ہے۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کا قرض واپس کرنے کا فیصلہ۔ رواں ماہ کے آخر میں $2 ارب ابوظہبی کو واپس کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق $2 ارب سیف ڈپازٹ کے طور پر پاکستان کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں۔
रकम पर 6% सालाना सूद अदा किया जा रहा था। यूएई रकम को सालाना बुनियाद पर रोल ओवर करता रहा। मौजूदा आलमी सूरत हाल के बायस यूएई ने फौरी वापसी का मुतालबा किया। जुल्म के आगे ना झुकने वाला नाम, एक अजीम लीडर, एक नाकाबिल फरामोश दास्तान, शहीद जमहूरियत साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 47वीं बरसी। 4 अप्रैल 1979 को उन्हें तख्ता दाद पर चढ़ा दिया गया। आज उनकी बरसी महज एक याद नहीं बल्कि एक नई फतह की अलामत है। सिंध हुकूमत ने आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर रखा है। मुल्क के बेशतर शहरों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई को हिंदुकश अफगान रीजन में 190 किलोमीटर थी। पेशावर, लाहौर, अटक, हसन अब्दाल और टेक्सला में भी ज़लज़ला आया। मानसहरा, हंगू, बटग्राम, दीर और मालाकंड समेत दीगर इलाकों में भी झटके महसूस किए गए।